أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات میں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ انفال کی یہ آیت کل بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آج بھی اسی آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. بجائے خود یہ آیت مکمل ایک سورہ ہے، ایک مکمل مضمون ہے، جو بجائے خود بہت تہ در تہ مضمون ہے، جو اسے ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے. خطاب الہی مؤمنین سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا لحاظ رکھو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا. بجائے خود لفظ فرقان بہت بحث طلب ہے. قرآن مجید کے ایک ناموں میں سے، مختلف ناموں میں سے بھی ایک نام فرقان ہے. قرآن فرقان بھی ہے. جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جو کتاب دی گئی تھی، اس کا بھی ایک لقب فرقان ہے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب فرقان ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب فرقان ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ایک اعتبار سے ہر نبی
کا وصف یہ ہے کہ وہ فرقان ہے۔ ہر وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اس کتاب کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ فرقان ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر شخص اور اس کی طرف سے نازل ہونے والا ہر کلام حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے، صدق و کذب کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فرق کرنے والا فرقان کہلاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے کتنا بڑا وعدہ ہے یہ پروردگار کا کہ اگر تم ہمارا لحاظ رکھو گے تو ہم تمہارے لیے فرقان قرار دیں گے۔ یہ فرقان ہر فرد کی ضرورت ہے۔ کل بھی میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، ضرورت ہے ہماری صبح سے شام تک معاملات زندگی میں ہمیں اس فرق کو محسوس کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ کوئی شخص آفس میں بیٹھا ہوا ہے اپنی میز پر اور اسے مختلف مسائل پہ غور کرنا ہے، اس کو فرقان کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص بزنس کر رہا ہے، اسے کاروبار میں مشتریوں کا سامنا ہے، اسے فرقان کی ضرورت ہے۔ کسی کو قرض دینا ہے، قرض نہیں دینا ہے، فرقان کی ضرورت ہے۔ کسی سے وعدہ کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، فرقان کی ضرورت ہے۔ زندگی کے ہر مسئلے میں فرقان کی ضرورت ہے۔ پروردگار وعدہ کر رہا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تم اگر اللہ کا خوف رکھو گے، اللہ کا لحاظ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا۔ یہ فرقان کلام الہی فرقان ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی ذوات مقدسہ وہ خود فرقان ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے۔ لیکن ایک اور بات ہے، ذکر علی ابن ابی طالب خود فرقان ہے۔ اب وہ تو خیر بہت مشہور بات ہے، ہر ذاکر اور ہر مومن جانتا ہے کہ ذکر علی ایک خاص اعتبار سے تو فرقان ہے ہی ہے۔ اگر بزم میں یہ پہچاننا ہو کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو فرقان کیا ہے ہمارے پاس؟ بڑے سے بڑا مجمع ہو، بڑے سے بڑا مجمع ہو، ہمیں یہ جاننا ہو کہ اس مجمع میں مومن کون کون ہے اور منافق کون کون ہے۔ آپ صرف ذکر علی چھیڑ دیجئے، یہ ذکر فرقان، یہ ذکر مبارک فرقان ہے۔ یہ ذکر مبارک خود فرقان ہے کہ فرق فوراً واضح ہو جاتا ہے، چہرے بولنے لگتے ہیں۔ زبان چاہے خاموش رہے، چہرے بولنے لگتے ہیں، چہرے کے رنگ اڑ اڑ کے پکارنے لگتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ کسی کا چہرہ دمکنے لگتا ہے اور کسی کا چہرہ ایسا بے رونق ہو جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے اس پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ علی کا ذکر فرقان ہے، علی کی محبت فرقان ہے۔ علی ابن ابی طالب کی محبت اگر دل میں ہو تو یہ محبت خود خالق فرقان ہے۔ اس محبت سے فرقان جنم لیتی ہے۔ ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی فراست، ایک ایسی عقل وجود میں آتی ہے کہ جو حق و باطل میں فرق کرتی۔
اور غالباً اسی لیے قرآن مجید میں ان کی محبت واجب قرار دی گئی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتے مگر یہ کہ مودت، محبت. اس ولائی اور حبی تمہید کے ساتھ کل جس علمی بحث کا آغاز کیا ہے کچھ اسے بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے. میں نے گزارش کی کہ ذکر علی سے متعلق مجلسیں ہیں یہ، اس لیے ان مجلسوں میں علم اور علمیات سے متعلق لازمی طور پر گفتگو ہونی چاہیے. اور گزشتہ شب سے جو میں نے گفتگو شروع کی ہے وہ گفتگو یقین فرمائیں کہ ابھی اہل علم کے درمیان بھی عام نہیں ہے. جو ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ کہلاتا ہے، جو اکیڈمیشنز کہلاتے ہیں، ان میں بھی یہ گفتگو اتنی عام نہیں ہے اور ابھی کسی خاص نتیجے تک نہیں پہنچے. خاصا ابہام ہے اس مسئلے میں. یعنی میں تحقیق کے بعد گزارش کر رہا ہوں، تعلی نہیں کر رہا ہوں شاعرانہ. جو اس وقت انٹرنیشنل سینیریو ہے ایجوکیشن کا اور اکیڈمیشنز کی جو بزم ہے، اس میں بھی یہ بحث، یہ سوال اتنا عام نہیں ہے. اور جب سوال ہی عام نہیں ہے تو اس کے پھر جوابات پہ کتنا غور کیا گیا ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہ علم جس چیز کا نام ہے، نالج جسے آپ کہتے ہیں، یہ ایک وجودی حقیقت ہے، ایک ایگزسٹنٹ ریئلٹی ہے، ایک وصف ہے، ایک وجود ہے. اور اگر یہ ایک موجود ہے، ایک وجود ہے، تو پھر اس کا بھی پیمائش کا کوئی پیمانہ ہوگا. اگرچہ خود اس کلیے پر بحث ہو سکتی ہے کہ کیا ہر چیز جو وجود رکھتی ہے اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے. ظاہر ہے کہ جواب اس کا مطلقاً اس بات میں نہیں ہوگا. لیکن بہرحال علم کے بارے میں یہ سوال ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی کل بھی کہ اگر ہمارے جسم میں حرارت ہے تو اس حرارت کی بھی ایک پیمائش ہے. ڈاکٹر حضرات کے یہاں آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب آپ کو تو بہت بخار ہے. تو بہت بخار ہے، کتنا بخار ہے؟ 99 ہے، 100 ہے، اس سے زیادہ ہے، اس سے کم ہے. ایک پیمائش ہے. جس طرح جسم میں موجود حرارت کی پیمائش ہے، اسی طرح کسی فرد بشر کے اندر موجود علم کی پیمائش کا بھی کوئی معیار ہے. سوال بہت مشکل ہے، بہت مشکل سوال ہے. اور میرا ادعا یہ ہے ناچیز سا کہ اس زمان و مکان کے حصار میں یقیناً علم کی پیمائش کا بھی ایک معیار ہے. اور وہ معیار جو بعض اکیڈمیشنز نے پیش کیا ہے کہ مومنٹ کو ایک معیار قرار دیا ہے، مومنٹ کو ایک یونٹ قرار دیا ہے. مومنٹ اسے ظاہر ہے کہ میں قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ پرسیپشن کی یونٹ ہے، نالج کی یونٹ نہیں ہے. پرسیپشن اور نالج میں بہت فرق ہے. جسے آپ ٹرو نالج کہتے ہیں، پیور نالج کہتے ہیں، اس میں اور پرسیپشن میں بہت فاصلہ ہے. کبھی کبھی ہمارا پرسیپشن کچھ اور ہوتا ہے اور ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے. اس لیے پرسیپشن کی یونٹ اگر مومنٹ ہے تو اسے نالج کی یونٹ قرار نہیں دیا جا سکتا. پھر نالج کی یونٹ کیا ہوگی؟ میں نے گزارش کی کہ نالج کی یونٹ ایک پرفیکٹ لاجیکل اسٹیٹمنٹ.
ایک سنگل، ایک لاجیکل پرفیکٹ لاجیکل پروپوزیشن، وہ جو ہے وہ نالج کی ایک یونٹ ہے۔ البتہ ان یونٹس میں اور ان یونٹس میں بہت فرق ہے، جس سے آپ زمین پیمائش کرتے ہیں، زمان کی پیمائش کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے بطن سے دوسرا لمحہ وجود میں نہیں آ سکتا، ایک ذرے کے بطن سے دوسرا ذرہ وجود میں نہیں آ سکتا، لیکن ایک منطقی قضیے کے بطن سے دوسرے بہت سے منطقی قضایا وجود میں آ سکتے ہیں۔ میں کبھی کبھی آپ حضرات پہ اپنے سامعین پہ ناز کرتا ہوں کہ یہ ایسی مشکل بحثیں ہیں، اتنی آسان بحثیں نہیں ہیں یہ، اور جب آپ حضرات واہ واہ سبحان اللہ کرتے ہیں تو اور دل کی کلی کھل جاتی ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ بات سمجھی گئی۔ کہیں پر 1 میٹر زمین ہو، یہ 1 میٹر زمین خود بخود 2 میٹر نہیں بن سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے، اس کی ماہیت میں یہ بات نہیں ہے کہ معلوم ہے 1 میٹر زمین لی تھی، 100 برس کے بعد وہ 1 میٹر زمین 2 میٹر ہو گئی، ممکن نہیں۔ 1 گز کپڑا لیا تھا اور 100 برس کے بعد وہ 200 گز ہو گیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ پرانا ہو کے وہ کپڑا دھجیوں میں بکھر کے ختم تو ہو سکتا ہے، بڑھ نہیں سکتا، اور اگر زمین بھی آزاد چھوڑ دی جائے تو وہ گھٹ تو سکتی ہے، بڑھ نہیں سکتی۔ فرق یہی ہے مادی حقیقتوں میں اور علم میں۔ علم میں اور مادی حقیقتوں میں یہی فرق ہے، پیمائش کا فرق یہ ہے۔ پیمائش کے قابل تو میں کہہ رہا ہوں کہ علم ہے، مگر دوسری حقیقتیں وہ ہیں کہ پیمائش کی جاتی ہے ان کی، لیکن ان کے اندر خود پربرکت ہو جانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے آپ نے 1 میٹر زمین خریدی ہو اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کی قیمت بڑھ جائے، اسے آپ بیچ دیں، اسی قیمت سے آپ 2 میٹر 10 میٹر زمین خرید لیں، تو آپ یہ مجازن کہیں گے کہ وہ 1 میٹر زمین 10 میٹر میں بدل گئی، حقیقتاً نہیں کہہ سکتے، وہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ لیکن علم کے باب میں یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک حقیقی قضیہ معلوم ہو جائے تو اس کے بطن سے نہ جانے کتنے اور قضایا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس روایت میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہوگی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر، میرے حبیب، میرے بھائی رسول عربی نے مجھے 1000 ابواب علم تعلیم کیے اور میں نے ہر باب سے 1000 علم کھولے۔ توجہ ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ میرا شکوہ اپنی جگہ ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ کل بہت سمیٹتے سمیٹتے بھی گفتگو بہت طویل ہو گئی تھی، لیکن بہرحال اب ایک بات کہیے تو اس کو جو بزرگ ذہانتیں ہیں یہاں پہ وہ تو فوراً بات سمجھ گئے، لیکن جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی مثالیں، بالکل بچکانہ مثالیں دینی ضروری ہوتی ہیں۔
اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو ایک قضیہ، ایک اسٹیٹمنٹ کہ فلاں صاحب وہ شخص پاکستانی ہے، بس اتنی سی بات، وہ شخص پاکستانی، کوئی شخص اسے واقف ہو یا واقف نہ ہو، کسی کو بتایا گیا کہ یقینی طور پر وہ شخص پاکستانی، اس ایک، اگر اس کے اندر ذہانت ہے، اس کے اندر کنجکاوی ہے، اس کے اندر اگر جستجو کی صفت ہے، اگر اس کے اندر تجسس ہے، اگر اس کو ذہانت کی دولت بیدار نصیب ہے، تو بس وہ ایک قضیہ جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ شخص پاکستانی ہے تو فوراً اس ایک قضیے کے بطن سے نکلنے لگیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستانی زبانوں میں سے کسی ایک زبان سے ضرور واقف ہوگا۔ کہنے والے نے تو یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، کہنے والے نے کہا کہ وہ پاکستانی ہے، اس نے سمجھ لیا کہ وہ پنجابی ضرور جانتا ہوگا یا سندھی ضرور جانتا ہوگا یا پشتو ضرور جانتا ہوگا یا اردو ضرور جانتا ہوگا، اس کا رنگ یقیناً گندمی ہوگا، اور اگر خوب گورا بھی ہوگا تو کم سے کم انگریزوں جیسا بے نمک نہیں ہوگا۔ اس کے نقشے میں نمک ضرور ہوگا۔ نتیجے نکلنے لگے، ایک چیز معلوم ہوئی کہ وہ پاکستانی ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اردو جانتا ہوگا یا پنجابی جانتا ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی عادتیں کیسی ہوں گی، یقیناً وہ ایک دوسرے پر آپس میں شک کرنے والا ضرور ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور خاص پاکستانی حضرات ناراض نہ ہوں، یہ پاکستان اور ہندوستانی جو سب کنٹیننٹ کہلاتا ہے نا، اس کے بارے میں ایک خصوصیت خواجہ نصیر الدین طوسی بیان کر گئے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی بہت بڑے فلسفی تھے، میتھمیٹیشین تھے، فقیہ تھے، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے روئے زمین پر غالباً سب سے پہلی اسپیس اسٹڈی کے لیے آبزرویٹری قائم کی تھی، اور جتنی یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اور امریکانا وغیرہ وغیرہ اس سب میں ان کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے۔ بہت سے علوم کے وہ بانی ہیں اور بہت سے علوم کے وہ شارح ہیں، اور ان تمام خصوصیتوں کے ساتھ وہ علم اخلاق و علم عرفان میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔ طویل الباع ان کی صفت، علم عرفان میں بھی راسخ تھے اور علم اخلاق میں بھی کامل، بلکہ ایک معلم اخلاق کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی کتاب علم اخلاق میں ایک سے زیادہ کتابیں ہیں، لیکن ایک کتاب جو اخلاق ناصری کے نام سے انہوں نے فارسی میں لکھی تھی، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ایک انگریز نے نصیرین ایتھکس کے نام سے کیا ہے، جو بہت ہی کلاسیکل ٹرانسلیشنز میں شمار ہوتا ہے۔ جو انگریزی داں حضرات ہیں وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت ضخیم کتاب ہے، اس کتاب میں ایک چیپٹر لکھا ہے کہ جس طرح ایک انڈیویجول میں، ایک فرد میں، ایک انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ علم اخلاق نام اس علم کا ہے کہ کس طریقے سے خوبیوں کو پروان چڑھایا جائے اور کمزوریوں کو دور کیا جائے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک انڈیویجول کے صفات اور خصوصیات ڈسکس ہوتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے نیشنز کی خصوصیات ڈسکس کی ہیں کہ کس قوم میں کیا اچھائیاں ہوتی ہیں بحیثیت مجموعی اور کیا کمزوریاں ہوتی ہیں۔ مثلا عربوں میں کیا خصوصیتیں اچھی ہیں، کیا ان میں فی الجملہ کمزوری پائی جاتی، اہل فارس میں، عجم میں کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں، ترکوں میں کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں، رومیوں میں کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں۔ اس میں انہوں نے انڈین سب کانٹیننٹ کے بارے میں بھی ڈسکس کیا کہ ان میں کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں۔
ذہانت کی تعریف کی ہے. ہندوستان پاکستان کے لوگ انڈین سب کانٹیننٹ یا پاکین سب کانٹیننٹ اب کو ناراض ہو جائے کہ آپ انڈین ہی کیوں کہتے ہیں، تو پاکین کہہ لیجئے. یہ سب کنٹیننٹ جو ہے اس میں لوگوں میں ذہانت ہوتی ہے. آرٹ کا سینس، شعور بہت اچھا ہے، بالیدہ ہے. بہت سی خوبیاں گنائی ہیں. ایک اس میں جو چند خامیاں گنائی ہیں اس میں ایک خامیاں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات بہت لگاتے ہیں. عجیب و غریب خصوصیت ہے، غور کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سب اس عیب سے بری ہوں گے، لیکن اس چیز کو ڈسکس کیجیے گا اور اسے اپنے معاشرے سے مٹانے کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. یہ بیچ میں آ گئی تھی ود ان بریکٹس، یہ گفتگو آ گئی تھی کیونکہ کچھ اخلاقی نکات بھی تو ڈسکس ہونے چاہیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ایک چیز معلوم ہو جائے کہ وہ شخص پاکستانی ہے تو ہمیں اس ایک قضیے کو جیسے ہی معلوم ہو وہ شخص پاکستانی ہے تو دوسرا قضیہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ پاکستانی زبانوں میں سے کوئی زبان ضرور جانتا ہوگا. ممکن ہے ایک سے زیادہ زبانیں جانتا ہو، ممکن ہے. اور یہ شخص کم سے کم اس نے نواز شریف کا نام ضرور سنا ہوگا، کم سے کم یہ عمران خان سے ضرور واقف ہوگا، ہے نا. یعنی ایک قضیہ معلوم ہوا اور ہم نے اس کے بعد اس ایک قضیے سے بہت سے قضایا معلوم کرنے شروع کر دیے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. کسی کے بارے میں کہا جائے وہ عرب ہے تو فوراً اس ایک قضیے کے بعد یہ معلوم ہو جائے گا خود بخود کہ وہ عربی زبان ضرور بولتا ہوگا، جانتا ہوگا، اس نے لفظ قرآن ضرور سنا ہوگا. اور اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ایک پرفیکٹ پروپوزیشن معلوم ہو جائے، اگر ایک پرفیکٹ لاجیکل اسٹیٹمنٹ، ایک سنگل اسٹیٹمنٹ، ایک سینٹنس معلوم ہو جائے تو اس کے بطن سے فوراً دوسرے نتائج سامنے آنے لگتے ہیں. بس گفتگو کو روکوں، اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے، بچکانہ مثال، چھوٹی سی مثال، اب ایک جملہ میں عرض کروں. اگر ہمیں ایک صادق قضیہ معلوم ہو جائے تو بہت سے قضایا معلوم ہو جاتے ہیں. ہمیں کسی اور نے نہیں، نبی صادق مصدق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق کہا علی مرد الہی ہے. جیسے ہی ہمیں معلوم ہو جائے فلاں پاکستانی ہے تو بہت سے نتیجے حاصل ہوتے ہیں، معلوم ہو جائے فلاں عرب ہے تو بہت سے نتیجے حاصل ہوتے ہیں، معلوم ہو جائے فلاں فارس ہے تو بہت سے نتیجے حاصل ہوتے ہیں. جب ہمیں معلوم ہو جائے علی مرد خدا ہے تو اس سے کتنے نتیجے حاصل ہو سکتے ہیں. علی مرد الہی ہے. علی اللہ کا ہے اور ایسا ویسا نہیں ہے. جو تعبیریں ہیں حدیث میں، مسند امام احمد ابن حنبل میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، امام نسائی کی خصائص علی میں، طبرانی نے اور بہت سے محدثین نے یہ فقرے نقل کیے کہ پیغمبر نے فرمایا علی ممسوس بذات اللہ، علی ممسوس فی ذات اللہ. یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے لرز جاتا ہوں. ترجمہ آسان نہیں، سب لفظ آسان ہے، ترجمہ آسان نہیں. چونکہ ایک لفظ ہے ممسوس، اس کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ ممسوس کہتے ہیں مجنون کو. اب اگر کسی کا ادبی ذوق جمال بیدار ہو تو یہ ترجمہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں علی تو اللہ کا مجنون ہے، علی دیوانہ حق ہے.
علی دیوانہ خدا ہے. علی ممسوس فی ذات اللہ، علی ممسوس بذات اللہ، دونوں تعبیریں آئی ہیں. جب لوگ شکایت لے کے حضرت علی کی آتے تھے رسول کے پاس، عجب تاریخ ہے علی کی، شکایتیں لے کے آتے تھے، رسول کیا فرماتے تھے؟ لا تشکو علیًا، علی کی شکایت نہ کرو، فَإِنَّهُ لَأَخْشَنُ فِي اللَّهِ، اللہ کے معاملے میں علی بہت سخت ہے، اللہ کے معاملے میں علی بہت سخت ہے، علی کی شکایت نہ کرو. علی اس سے بلند ہے کہ تم اس کی شکایت کرو. اگر علی سے تمہیں کوئی رنج پہنچا ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ فی اللہ ہے، یعنی اپنی اصلاح کرو، علی کی شکایت نہ کرو. کہیں نہ کہیں تمہارے اندر خامی ہوگی جو علی نے سختی برتی ہے. رسول کا اسٹیٹمنٹ ہے، رسول کا جملہ ہے. اور پھر ایسے کتنے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچے. علی ممسوس فی ذات اللہ، علی اخشن فی اللہ، علی اخشن فی سبیل اللہ. یا وہ اس سے مشہور تر فقرے، علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی. کتنے فقرے ہیں، کتنے جملے ہیں، اور ہر جملے سے ہم اور آپ خود کتنے نتائج حاصل کر سکتے ہیں. مثلا جب رسول فرمائیں، اب دیکھیے نتائج حاصل کرنے کے بھی مراتب ہوتے ہیں. کچھ ٹھوس حقائق ہوتے ہیں، کچھ اعتباریات ہوتے ہیں، اور ایک قضیہ، ایک اسٹیٹمنٹ، ایک پرفیکٹ لاجیکل اسٹیٹمنٹ اگر سامنے آ جائے تو اسی سے بہت سے حقیقی قضایا اور بہت سے اعتباری قضایا وجود میں آتے ہیں. جیسے اعتباری کسے آپ کہہ سکتے ہیں، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ بحثیں تو بہت ہی پیچیدہ ہیں. اعتباری قضیہ یہی کہ کسی نے کہا وہ پاکستانی ہے، تو آپ نے اس کے بعد کیا کہا کہ یقیناً یہ پاکستانی زبانوں میں سے کوئی ایک زبان ضرور جانتا ہوگا. جانتا ہے نہیں کہہ پائے نا آپ، جانتا ہے نہیں کہہ پائے. کیوں ہو سکتا ہے؟ پاکستانی ہے، پیدا ہوا ہو لندن میں، یہیں پروان چڑھا ہو، اور جو کچھ اس کے ماں باپ کو اردو آتی ہو وہ بھی اس نے انگریزی گھر میں بول بول کے بھلا دی ہو. یعنی باپ بجائے اس کے کہ سکھائے اردو، بیٹے نے باپ کو بھی اردو بھلا دی ہو. تو اب یہاں پر حقیقی قضیہ نہیں بن سکے گا. قضیہ کیا بنے گا؟ جانتا ہوگا. اسی طرح بہت سی اور مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثالوں میں اگرچہ مثالوں سے بھی بہت سے مسائل کھلتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس وقت نہ مسائل کی گنجائش ہے نہ مثالوں کی گنجائش ہے. ایک مثال جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ علی اللہ کا مجنو ہے، علی مرد الہی ہے، علی حق پر ہے، علی حق ہے، علی حق کے ساتھ ہے، علی نہ صرف یہ کہ خود حق کے ساتھ ہے بلکہ حق علی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد یہ بات خود بخود طے ہو جاتی ہے کہ کسی مسئلے میں علی اگر گواہی دے دیں تو اس گواہی پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو علی کی گواہی کو رد کر دے
اس کے سلسلے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ تاریخ کا ظلم ہے، یہ تاریخ کا ستم ہے کہ بعد پیغمبر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک مشہور قضیے میں گواہی دی ہے. علی گواہی دے رہے ہیں اور تخت حکومت پہ بیٹھا ہوا شخص علی کی گواہی کو رد کر رہا ہے. علی حق ہے. تخت حکومت پہ بیٹھنے والے کو حق کہیں گے یا باطل؟ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن جب انہیں ریاضیاتی طور پہ طے کریں گے نا، لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جو اب ہمارے نوجوان یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، آپس میں ظاہر ہے کہ مختلف مسالک، مختلف مذاہب، مختلف ادیان کے بچے ملتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ بہت کچھ پڑھتے ہیں اور خود سے پڑھنے کے بعد نتیجے اخذ کرنا چاہتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تو بہت سے حقائق زیر سوال آتے ہیں. اور چونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنا جیسا بشر سمجھتے ہیں، تو پھر مسائل کو ڈسکس کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے، اپنے نفس پہ قیاس کر کے، اپنے معاشرے پہ قیاس کر کے. اس لیے یہ مسائل وہ ہیں جو کبھی فراموش نہیں کیے جا سکتے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان مسائل کو ڈسکس نہ کریں. ممکن نہیں ہے، کوئی بھی ہو تخت حکومت پر، کسی کے لیے کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایک علی کی گواہی رد کر دے تو اس کا تمام احترام ختم ہو جاتا ہے. وہ شخص محترم نہیں رہتا. کس کو رد کر رہا ہے؟ کس منہ سے رد کر رہا ہے؟ جس منہ سے 40 برس تک کم سے کم بتوں کی ثنا کرتا رہا، اس بت سے اس مرد الہی کی گواہی کو رد کر رہا ہے. یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ سادہ طور پر آپ گزر جائیں. یہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ایک چیز کل میں نے مثال میں دوسری چیز پیش کی تھی کہ اگر ایک قضیہ معلوم ہے کہ علی امام ہے، صرف اتنا، علی امام ہے، علی موضوع، امام محمول، ایک قضیہ تشکیل پا گیا، علی امام ہے. اس ایک قضیے سے، اس ایک اسٹیٹمنٹ سے، 2 لفظوں کا اسٹیٹمنٹ، کتنے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. آج یہ میں دوسری مثال عرض کر رہا ہوں کہ علی مرد الہی ہے، علی موضوع، مرد الہی ہونا محمول، یہ ایک منطقی قضیہ بنا، ایک اسٹیٹمنٹ. اور یہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی اینٹی تھیسس نہیں ہے. علی مرد الہی ہے، کوئی اسے چیلنج روئے زمین پر نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ اموی ہو. آپ کو معلوم ہے امویوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے، اور آج بھی روئے زمین پر اموی ذہن کچھ ہیں. ٹیس اٹھتی ہے جب ہم وہ کتابیں پڑھتے ہیں اور وہ عبارتیں نظر کے سامنے آتی ہیں جس میں وہ الزامات و اتہامات جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام لگائے گئے تھے. آپ حضرات صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا آگے تشریف لیں. صلوات پڑھتے اور بلندتر صلوات پڑھیں اور آگے تشریف لیں. ایک اور بلندتر صلوات پڑھیں. بہرحال گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن اس ایک منہج پہ سوچنے کی کوشش کیجیے گا. اولاً یہ بات یاد رکھیے کہ علم کی حقیقت میں ہی تکثر ہے. تکثر یعنی ازدیاد، یعنی بڑھنا. ویسے تو ہمارے مشرق اور
ایران کے مشہور فلسفی ملا صدرہ نے نظریہ حرکت جوہریہ پیش کیا ہے، یعنی تھیوری آف سبسٹینشیل موومنٹ، یعنی سبسٹینس میں موومنٹ ہے، یہ نہیں کہ موومنٹ الگ ہے سبسٹینس الگ ہے، سبسٹینس میں موومنٹ ہے۔ یہ بڑی پیچیدہ بحث ہے، خود فلسفیوں میں کل بھی اختلاف تھا، آج بھی اختلاف ہے۔ آج بھی کم سے کم 2-1 ایسے استاد فلسفے کے ہیں، قم ہی میں موجود ہیں، جو اس نظریے کے مخالف بھی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، لیکن بیشتر وہ اساتذہ ہیں فلسفے کے اور وہ فلاسفہ ہیں جو اس نظریے کی حمایت میں ہیں کہ سبسٹینس میں موومنٹ ہے۔ موومنٹ بہت بڑی حقیقت ہے، بقول علامہ اقبال کے ثبات ایک تغیر کو ہے اس زمانے میں، بڑا اچھا مصرع ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تغیر کو ثبات ہے، چینج کو ثبات ہے۔ تو یوں تو ہر شے میں حرکت ہے، لیکن علم میں جو حرکیت اور حرکت ہے اور جو تابکاری ہے، جو ریڈیشن ہے، وہ بے نظیر ہے۔ علم ممکن نہیں ہے کہ جامد رہ جائے، علم ممکن نہیں ہے کہ جامد رہ جائے، ایک آن علم جامد نہیں رہ سکتا۔ بچوں کے سمجھانے کے لیے مثال عرض کروں، سورج سے نکلتی ہوئی کرن کو چٹکی میں پکڑ سکتے ہو؟ نہیں پکڑ سکتے۔ سورج سے نکلنے والی کرن کو چٹکی میں پکڑ کے روک سکتے ہو؟ نہیں۔ وہ روشنی کی کرن ہے، تتلی نہیں ہے جو چٹکی میں آ جائے۔ روشنی کی کرن وہ بڑھتی رہے گی آگے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان میں سے ریڈیشن مسلسل ہو رہا ہے۔ علم ان تمام چیزوں سے آگے، جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں، اس سے علم ناقابل قیاس ہے۔ یہ ایلیمنٹس علم کے مقابلے میں بمنزلہ جامد کے ہیں۔ یہ سورج کی کرن یہ بمنزلہ جامد کے ہے، اس لیے کہ سورج کا نور نور مادی ہے، علم نور غیر مادی ہے۔ اس لیے علم میں جمود ممکن نہیں ہے، علم میں ہمیشہ برکت ہوتی رہے گی۔ یہ راز ہے جو میں نے کہا تھا کہ 1 میٹر زمین خود سے 2 میٹر نہیں بن سکتی، مگر ایک حقیقی قضیہ ممکن نہیں ہے کہ ایک رہ جائے، اس میں برکت ہوگی۔ بس ذہن وہ چاہیے، ظرف قلب وہ چاہیے، ظرف حیات وہ چاہیے کہ جو اس لائق ہو کہ اس میں علم اپنی تابکاری دکھا سکے۔ ظاہر ہے سائنٹیفک مثال ہے کہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہر جگہ آپ رکھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں رکھ سکتے نا، نہیں رکھ سکتے، خطرناک بات ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو معصوم کی وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ فرمایا ہے دیکھو علم عطا کرو تو اہلیت دیکھ کر عطا کرو، نااہل کو علم دو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد۔ علم عطا کرو، یہ نہ نسل پرستی ہے نہ قوم پرستی، یہ حق پرستی کی بات ہے۔ اس وقت جو مذہب میں بھی بہت سے ایک خلفشار برپا ہے، ہر شخص انا ولا غیری کا کلمہ زبان پر جاری کیے ہوئے، ہر شخص اجتہاد کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر شخص اپنی، میں یہ سمجھتا ہوں نااہلوں تک تھوڑا سا علم پہنچ گیا تو یہ ہو گیا، تھوڑا سا علم نااہلوں تک، ورنہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں شان کیا ہوتی ہے؟ وہاں گفتگو پر سکوت غالب رہتا ہے،
علی ابن ابی طالب کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا عالم ہے. گزشتہ 2 روز سے کل اور آج میں علم کی یونٹ ڈسکس کر رہا ہوں، مگر یاد رکھیے کہ یہ اس زمان و مکان کے لحاظ سے ہے. حقیقتاً علم قابل پیمائش نہیں ہے. اور پیغمبر نے کتنا علم علی کو دیا، اللہ نے کتنا علم علی کو دیا، علی کتنے بڑے عالم ہیں، کوئی پیمائش کا معیار ہمارے پاس نہیں ہے. اتنے بڑے علم کے باوجود جب تک پیغمبر زندہ رہے علی نے سلونی نہیں کہا. اسے کہتے ہیں ظرف، اسے کہتے ہیں ظرف. جب تک حضور زندہ ہے، حضور مدینۃ العلم موجود ہے. جب شہر موجود ہے تو دروازہ نہیں بول سکتا ہے نا. یہ کر کے دکھا، یہ ادب، یہ اخلاق، یہ معیار قائم کر کے دکھایا. حضور جب تک موجود ہے، علی نے زبان پر سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. کوئی اہم خطبہ نہیں نظر آتا کہ جہاں رسول موجود ہوں علی نے خطبہ دیا ہو. کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ رسول موجود ہوں علی نے کہا میرا یہ مشورہ ہے. اور بہت سی آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، لوگ ناز کرتے ہیں کہ حضور کو فلاں نے مشورہ دیا، فلاں نے مشورہ دیا، فلاں نے مشورہ دیا. مشورہ دینے والے اپنے علم کی گواہی نہیں، سفاہت کی گواہی دے رہے تھے. ایک مریض ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ کے کہے کہ یہ دوا نسخے میں لکھ دیجئے. سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. جو خود مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہے اور پھر رہا بھی نہیں جاتا، اضطراب جہل پریشان کرتا ہے بار بار. اور وہ ڈاکٹر نسخہ لکھ رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ دوا لکھ دیجئے گا. اب ڈاکٹر اس مریض کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ تو ڈاکٹر جانے. مگر ہمارا رسول صاحب خلق عظیم تھا. ایسے لوگوں کو بھی برداشت کیا رسول نے جو بات بات پہ مشورہ دیتے تھے. مگر مجھے نہیں ملتا. ہاں جب رسول نے کسی مسئلے میں پوچھا ہو کہ علی بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، اس وقت دی ہوگی کوئی رائے. اور یہ مثال ہے، علی کی دی ہوئی رائے پیغمبر کو پسند آئی لیکن کسی کے دل میں پیوست ہو گئی، اور ایسی پیوست ہوئی کہ رسول کے بعد بھی انتقام لینے کے لیے جنگیں کر ڈالیں. جنگ علی کی ایک رائے کے انتقام پر جنگ. بہرحال گفتگو سمیٹ لوں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی کل ظاہر وقت تو اتنا ہی ہوگا. اب یہ قدرت تو ہم لوگوں میں ہے نہیں کہ ہم سورج کو روک لیں، ٹھہرا لیں یا پلٹا دیں. لیکن بہرحال ذکر علی ہے. میں نے ابھی کہا تھا نا ایک جملہ کہ علم میں خود تکثر ہے اور بے نظیر تکثر ہے. یعنی یہ نور مادی، یہ سورج کا نور یا یہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس، یہ سب اس کے سامنے کچھ نہیں ہے جتنا تکثر، جتنا ریڈیشن، جتنی تابکاری علم میں ہے. اور ذکر علی خود علم ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ وقت پر میں گفتگو تمام کر دوں گا، لیکن آپ کے دل و دماغ میں اگر ذکر علی موجود ہے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور کوشش یہی کیجئے، کوشش یہی کیجئے صرف مجلس تک ذکر محدود نہ رہے. آپ جہاں بھی ہوں، زندگی کے جس میدان میں بھی ہوں، آپ کے دل میں علی ہونا چاہیے،
آپ کے دماغ میں علی کی آواز ہونی چاہیے، جہاں بھی ہوں آپ۔ اگر یہ صفت رہے گی تو آپ محمد سے بھی قریب رہیں گے، اللہ سے بھی قریب رہیں گے۔ علی معیار ہے، علی میزان ہے، علی مقیاس ہے، علی خود پیمانہ ہے، علی خود فرقان ہے۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی اتنی دیر میں چھوٹی چھوٹی مثالوں میں کہ ایک قضیے سے بہت سے قضایا وجود میں آ سکتے ہیں، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ اس روایت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ روایت بھی کس وقت کی روایت ہے، اور اس روایت کو علماء شیعہ سے زیادہ علماء غیر شیعہ نے نقل کیا ہے کہ جب پیغمبر کا آخری وقت تھا، وصال، رحلت پیغمبر قریب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی کو بلاؤ۔ لوگوں نے کسی کو بلایا، حضور نے منہ پھیر لیا، کہا میرے بھائی کو بلاؤ۔ پھر کسی اور کو بلایا گیا، حضور نے پھر منہ پھیر لیا، کہا میرے بھائی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا۔ یہ روایت موجود ہے، میں ایک حرف اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں۔ جب جناب امیر تشریف لائے تو رسول اللہ نے وہ چادر جو آپ کے سینے پہ پڑی ہوئی تھی، علی کا سر اس چادر کے اندر لے لیا اور خود اس چادر سے اپنا سر بھی ڈھک لیا اور علی سے گفتگو کرنے لگے۔ یہ روایت علماء غیر شیعہ نے علماء شیعہ سے زیادہ نقل کی۔ علی سے گفتگو کرنے لگے، اور اس کے بعد جب علی جدا ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا علی کیا گفتگو کی، یہ راز کی باتیں کیا تھیں؟ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میرے رسول خدا نے، میرے حبیب نے، میرے بھائی نے مجھے 1000 ابواب علم تعلیم کیے، جن میں سے ہر باب سے میں 1000 علم پیدا کرتا ہوں۔ کس وقت کی بات ہے؟ یعنی گویا جا رہے ہیں اس دنیا سے حضور، اور القاء نسبت کے ساتھ وہ خزانہ علم الہی، وہ اسرار ختم نبوت جو آپ کے سینہ اقدس میں ہیں، وہ علی کے سپرد کر رہے ہیں، وہ وصی کے سپرد کر رہے ہیں، وہ اپنے بعد ہونے والے مولا اور ولی کے سپرد کر رہے ہیں۔ اور خود امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب رسول کی آنکھ بند ہوئی، رسول نے رحلت فرمائی، تو اس کے بعد پہلا موقع وہ ہے جب آپ نے کہا سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اور ہمارے استاد مرحوم آیت اللہ علامہ سید محمد حسین حسینی تہرانی، پروردگار انہیں جنت الفردوس میں بلند سے بلندتر مقام عطا فرمائے، جنہوں نے 15 جلدوں میں کتاب لکھی ہے امام شناسی۔ 15 جلدوں میں صرف کتاب ہے امام شناسی۔ اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جناب امیر نے یہ دعویٰ ایک بار نہیں کیا ہے، بلکہ بعد پیغمبر اپنی زندگی میں 14 مرتبہ سلونی سلونی کی دعوت کی ہے، 14 مختلف مواقع پر، جس میں سے ایک موقع وہ ہے کہ جب آپ جنگ نہروان سے واپس آئے ہیں اور آپ کی شہادت کا زمانہ قریب تھا، اس وقت بھی آپ نے سلونی سلونی ارشاد فرمایا۔ بس گفتگو روک رہا ہوں عزیزان محترم، بالکل وقت میں گنجائش نہیں ہے، نہ فضائل پڑھ سکتا ہوں نہ مصائب۔ یہاں پہ ایک روایت ملتی ہے کہ جناب امیر کے پاس ایک یہودی آیا ہے جب آپ نہروان سے، جنگ نہروان سے واپس آ رہے ہیں، اور اس نے پوچھا کہ یا علی آپ وصی رسول ہیں؟ کہا بلا شک، قسم ہے پروردگار کی میں روح زمین پر وصی محمد ہوں۔ کہا تو پھر یہ بتائیے یہ صحیفہ جو میرے پاس ہے، اس صحیفے کے مطابق آپ کے کچھ خاص امتحان ہوئے ہوں گے زندگی میں،
جس میں سے 14 خاص امتحان ہیں، جو 7 امتحان تو رسول کی زندگی میں آپ کے ہوئے ہیں اور 7 امتحان آپ کے رسول کے بعد ہوئے ہیں۔ کہاں؟ بیٹھ جا، میں بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سے امتحان ہیں جو میرے رسول کی زندگی میں ہوئے اور وہ کون کون سے امتحان ہیں جو میرے رسول کی زندگی کے بعد ہوئے۔ وہ 7 امتحان اس صحیفے کے مطابق جو اس کے پاس تھا۔ تفصیل میں جانے کے بالکل ایک لمحہ اب میرے پاس نہیں ہے وقت، گفتگو تشنا رہی جاتی۔ آپ نے 13 امتحان بیان کیے اور محبان مولا اس کے بعد آپ رکے اور اپنی ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور کہا 14واں امتحان باقی ہے۔ اور 14واں امتحان یہ ہے جب میرے سر کے خون سے میری یہ ریش، میرے محاسن سرخ ہو جائیں گے۔ یہ 14واں امتحان ہے جو باقی ہے کہ میرے ہی سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ قریب بیٹھے ہوئے عزیز اصحاب چاہنے والے تڑپ گئے، سب کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ یہودی ایمان لے آیا، مومن ہوا اور پھر علی ابن ابی طالب کے ساتھ ساتھ رہا۔ چند روز تو زندگی کے باقی رہ گئے تھے، بس وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں نے خود یہ روایت کتاب میں پڑھی، اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب جناب امیر پر ابن ملجم نے وار کیا ہے، اس وقت وہ یہودی جو مسلمان ہو چکا تھا وہ بھی مسجد میں موجود تھا۔ جب جناب امیر المومنین کو لے کر گھر آ گئے، یہ یہودی گھر میں بھی آیا امام کی عیادت کے لیے۔ ظاہر ہے اس وقت مومن ہو چکا ہے، یہ تو پہچان کے لیے میں یہودی کہہ رہا ہوں۔ اور اس نے جب گرفتار ہو کے ابن ملجم آیا تو امام حسن سے کہا کہ جس قدر جلد ممکن ہو اسے قتل کر دیں، اسے سزا دیں، اسے فوراً سزا دیں، اس لیے کہ میں نے جس صحیفے میں علی کے فضائل پڑھے ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شخص قابیل اور قیدار سے زیادہ شقی ترین فرد ہے۔ روح زمین پر اس سے بڑا شقی کوئی شخص نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو جلد از جلد اسے سزا دیں۔ بس یہی فرق ہے ایک عام مومن کا اور علی ابن ابی طالب کا۔ ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ اسے جلد از جلد سزا دیں، ادھر علی کہتے ہیں نہیں بیٹا حسن، اسے ایسی جگہ سلاؤ جہاں اسے اذیت نہ ہو، اسے وہ غذا دو جو غذا تم خود کھاؤ، اور جو شربت تم نے مجھے دیا ہے اسی شربت سے اسے سیراب کرو۔ اللہ اکبر، یہ ہے علی۔ دنیا حیران ہوتی ہے، عاجز ہوتی ہے کہ ہم علی سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ علی کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، آج بھی علی کی شب شہادت ہم اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں، ہم روتے کیوں ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں۔ علی کی معرفت تو پیدا کرو، پھر اندازہ ہوگا کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، پھر اندازہ ہوگا کہ ہم گریہ کیوں کرتے ہیں۔ علی کے غم میں اور آل علی کے غم میں، محمد اور آل محمد کے غم میں ممکن نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں خشک ہو جائیں۔ کس طرح ممکن ہے؟ یہ ہے علی جو اپنے قاتل کے لیے وہی شربت تجویز فرما رہے ہیں جو شربت خود آپ نے نوش فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حسن اگر میں اپنے اس زخم سے جانبر ہو گیا، اگر میں زندہ رہا تو اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، میں چاہوں تو اسے معاف کر دوں، میں چاہوں تو اسے سزا دوں، لیکن اگر میں اس دنیا میں نہ رہا تو ہے حسن ایک ضربت سے زیادہ اس کو نہ لگانا، اس لیے کہ اس نے مجھ پر ایک ہی ضرب تو لگائی ہے، ایک ہی وار تو کیا ہے۔ یہ ہے عدل علی۔ علی کا قتل، علی کی شہادت، علی کی شہادت نہیں ہے، عدل الہی کی شہادت ہے۔
علی نے خود ایک مقام پہ فرمایا ہے انا قتیل العدالہ، میں عدالت کہیں کشتہ عدالت ہوں. علی. ہاں بس گفتگو ختم ہو چکی، وقت ختم ہو چکا، گریہ کا حق ادا نہیں ہوا، مصائب کا حق ادا نہیں ہوا. میں عرض کروں جب قاتل پہ اتنی شفقت ہے علی کی، تو جو واقعاً دنیا میں مظلوم ہوں گے، محروم ہوں گے، ضعیف ہوں گے، ناتواں ہوں گے، کمزور لوگ ہوں گے، ان پر کتنی شفقت ہوگی علی کی. یہ اس روایت سے سامنے آتی ہے بات کہ جب بعد دفن امیر المومنین حسن واپس آ رہے تھے تو خرابے سے ایک آواز اٹھ رہی تھی، کراہنے کی آواز، ایک فریادی کی فریاد اٹھ رہی تھی. امام حسن پہنچے، امام حسین پہنچے اور پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں ایک محتاج ہوں، ایک مریض ہوں، ایک بےکس ہوں. کہا پھر تیری دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ کہا روزانہ ایک شخص آیا کرتا تھا جو میری غذا کا بھی اہتمام کرتا تھا، میری دوا کا بھی اہتمام کرتا تھا، میرے پاس بیٹھ کر دل سوزی کی، غمخاری کی باتیں کیا کرتا تھا. کہا وہ کون ہے؟ کہا جب بھی میں پوچھتا تھا تو وہ کہتا تھا میں ایک بندہ خدا ہوں، میں ایک بندہ خدا ہوں. تجھے میرے تعارف سے کیا غرض ہے؟ اللہ کی طرف سے میں تیرے لیے مامور ہوا ہوں. امام حسن نے ایک مرتبہ کہا بس اب خاموش ہو جا، اب اس کے بعد وہ آنے والا نہیں آئے گا. وہ کوئی اور نہیں، علی وصیح رسول، وہ علی امیر المؤمنین، وہ علی امام المتقین تھے جنہیں ہم ابھی سپرد لحد کر کے آ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما. معبود ہمارے دلوں کو اور ہمارے وجود کو، ہماری روحوں کو، ہمارے نفوس کو حب علی اور ذکر علی سے معمور رکھ. پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں بھی عاشقان محمد و آل محمد ہیں ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار اعدائے محمد و اعدائے آل محمد کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما. پروردگار ہمیں اہل طاعت و ولایت بنا دے اور ہماری نسلوں میں ہمیشہ اہل طاعت و ولایت کو خلق فرما.